يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقد قال تبارك وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میرے پیارے بھائیو دوستو، آپ لوگوں کو میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. پیارے نبی محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اس امت کے ایسے افراد کو جو اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو جنت کی بشارت دی تھی. وہ ایسے لوگ تھے جو بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک چادر تھی باندھی ہوئی تھی، ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، ان کے بدن ننگے تھے، جو ہے کچھ ایسی حالت تھی ان کی غربت سی حالت، لیکن وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. پیارے نبی علیہ السلام چل کر تشریف لائے اور وہاں پر کھڑے ہو گئے اور ان کو مجدہ سنایا، خوشخبری سنائی کہ اے لوگوں، میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہے. پیارے نبی محمد رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا مرنا جینا تمہارے لوگوں کے ساتھ ہے، اور کہا کہ تم لوگوں کو اللہ جنت کی بشارت دیتے ہیں. اور پیارے نبی علیہ السلام نے دوسرے موقع پر فرمایا: جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں وہ 500 برس پہلے جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو داخل کر دیں گے. ایسے وقت میں جب کہ امت حساب و کتاب میں مبتلا ہوں گی، روز محشر کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے بدولت پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. پیارے نبی محمد رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا: ذاکرین بندوں کو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کو 500 پہلے جو ہے جنت میں داخل فرما دیں گے، اور وہ ٹیلوں پر اپنی جو ہے زندگی کو سیر و تفریح میں گزارتے ہوئے ہوں گے. وہ کون سی مجلس تھی میرے پیارے دوستوں بزرگوں؟ یہ آپ ہی لوگوں کی مجلس کے بارے میں پیارے نبی محمد رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا. آج ہمارے نفس کو باندھنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارا نفس بہت ایسا وحشی ہو چکا ہے. آج ہمارا نفس جو ہے نا وحشی ہو چکا ہے. وحشی کا مطلب جنگلی جانور سے بھی زیادہ بدتر ہمارا نفس اور مزاج ہو چکا ہے. اس کو باندھنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میرے پیارے دوستو، ایک وحشی جانور کو عادت ڈالنے کے لیے جو گھوڑا ہوتا ہے، جو جنگلی گھوڑا ہوتا ہے، اس کو کچھ بھی دوڑنے کی عادت نہیں ہوتی اور بوجھ جو ہے ڈھونے کی عادت نہیں ہوتی، تو اس کا علاج لوگ کرتے ہیں. اس کا علاج یہ کرتے ہیں، اس کے منہ میں لگام ڈالتے ہیں اور اس کے پیچھے رولر باندھ دیتے ہیں بہت زوردار، اور اس کے اوپر ہنٹر بجتا ہے اور وہ گھوڑا دوڑتا ہے. جب وہ ادھر بھاگتا ہے تو جو ہے چلانے والا سوار ادھر جو ہے کوڑا مارتا ہے، ادھر کوڑا مارتا ہے. آخرکار اس کو ایسی مشق ہوتی ہے کہ وہ پھر بوجھ لے کر، رولر لے کر دوڑتا رہتا ہے. جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے سدھر گیا ہے. اللہ اکبر. ایک جانور کو سدھارنے کے لیے کتنی محنت لوگ انسان کرتے ہیں، لیکن میرے پیارے دوستو، اللہ نے جو ہمیں نفس دیا ہے یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے. اس نفس کو بنانے کی ضرورت ہے. یہ نفس معمول نہیں بنے گا، اس کے لیے مجاہدہ ہے. میرے پیارے دوستو، ایک بچے کو ماں جب اٹھاتی ہے، جب وہ چلنے کے لائق ہوتا ہے تو ماں اس کو چلانے کی کوشش کرتی ہے انگلی پکڑ کر. تو وہ بچہ، اسے عادت پڑی ہوئی ہے گود میں جو ہے ڈھونے کی، ماں کے گود میں اس کو آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے، تو وہ بچہ چلنے کی کوشش نہیں کرتا. وہ رہ کر ایسے مزاج بنا لیے، ایسے نفس بنا لیے جو اللہ کہہ رہے ہیں: اے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، یعنی اطمینان والا نفس، سکون والا نفس، جس کو کوئی غم نہیں، جس کو کوئی جو ہے ڈر نہیں، جس کو کوئی اداسی نہیں اور اس کو کوئی تکلیف نہیں. ایسا نفس صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر ان کا نفس منج گیا اور روشن ہو گیا. جیسے جیسے زمانہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہوتا گیا، آپ پردہ فرمائے ہوئے دور ہوتا گیا زمانہ، آج میرے پیارے دوستو صحبت کے نہ ہونے پر اور علم کے نہ ہونے پر، ذکر کے نہ ہونے پر، اللہ کی محبت کے نہ ہونے پر یہ نفس ہمارا وحشی بن گیا. آج پھر اس نفس کو ہمیں
جو ہے ایسا پر لطیف بنانا ہے کہ پھر اللہ نے جو کہا اے نفس مطمئنہ، اس نفس مطمئنہ میں ہمارا نفس داخل ہو گیا ہے۔ اس کے لیے میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نیک بندوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی محنتیں کی ہیں جیسے میں نے کہا نا، ایک جانور کو جیسے سدھایا گیا اور اس کو پٹا باندھا گیا اور زنجیر باندھ کر اس کو کھینچا جاتا ہے اور اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، جب جا کر جانور سدھرتے ہیں تو اس نفس کو بھی ہمیں لگام دینی پڑے گی، خواہشات سے بچنا پڑے گا، حرام سے بچنا پڑے گا، گناہوں سے بچنا پڑے گا اور لوگوں کی محبتوں سے بچنا پڑے گا۔ میرے پیارے دوستو، ایک محبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس دل میں بسانے کی ضرورت ہے، وہ ایسی محبت ہے اس کی کہ وہ بس جائے ہمارے دل میں، ہم زندہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے قلب مردہ ہے اس وقت میں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ علیہ السلام پر قربان جاؤں میں، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے۔ اللہ اکبر، جو ذکر نہیں کرتا، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مردہ ہے۔ کیسے زندہ اور مردہ؟ پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلایا ذکر کی کیفیت سے دل زندہ ہوتا ہے اور دل حقیقت میں جان جاتا ہے کہ میرا رب کون ہے، میرا پالنے والا کون ہے، مجھے کون دے رہا ہے، عزت کون دے رہا ہے، شہرت کون دے رہا ہے، اور حالات کو بگاڑنے والے سدھارنے والے کون ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کی محبت سے اس قلب کے اندر اس کی محبت جب رس بس جائے گی تو یہ دل کے اندر سے خود نکلے گا۔ جب تکلیف بھی پہنچتی ہے تو سب مل کر بولے، میں بھی بولوں اللہ، یہ لفظ ہماری زبان سے نکلے گا۔ یہی تو مومن کی پہچان ہے۔ اللہ اکبر۔ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو بھی حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، غیر ہمیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، غیر کوئی ہمیں بے عزت نہیں کر سکتا، کوئی غیر ہمیں ذلت نہیں کر سکتا، کوئی غیر جو ہے ہماری زندگی کو عمل نہیں کر سکتا۔ مومن کا قلب ہمیشہ راحت میں ہے اور مومن کا دل یہی کہتا ہے جب خوشیاں ملتی ہے الحمدللہ، اللہ اللہ، اس کا دل جاری ہوتا ہے، اور جب پریشانی بھی آتی ہے اس کا دل اداس نہیں ہوتا بلکہ زندہ دلی کے ساتھ دل اندر کہہ کر زبان پر وہ آواز آتی ہے اللہ، جو حضرت یونس علیہ السلام ہمارے معزز طالب علم نے کیا ذکر کی کیفیت اپنے نظم میں بتلائی ہے۔ یہ نظم ہمارے لیے کافی ہے زندگی کو ہمیں بدلنے کے لیے۔ خدا کی قسم، ایسی بہترین نظم جو ہمارے قلب میں اللہ کی محبت کو ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یونس علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی آزمائشوں میں ڈالا، اپنے بستی سے جو ہے نکل گئے کہ تم مانو اللہ کو، نہیں مانتے ہو، یہ بادل آ رہے ہیں اور یہ گھنے بادل ہیں کالے کلوٹے، اس میں آگ اور انگارے بھرے ہوئے ہیں، یہ تم پر برسیں گے، تم جانو، تمہارا رب جانے، میں تو جا رہا ہوں، میں تو پہنچا دیا ہوں تمہیں جو پہنچانا ہے۔ یہ چاہتے تھے یونس علیہ السلام یہ بستی والے ایمان والے بن جائے، مومن بن جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان ان کے قلب میں آ جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام نبی ہیں، ان کے اندر غم ہونا چاہیے کیونکہ وہ نبی ہیں، اللہ نے ان کے لیے ان کو مبعوث فرمایا ہے۔ نبی وہ ہوتے ہیں جو پورا غم ان کے قلب میں اللہ ڈالتے ہیں امت کی طرف سے۔ ہمارے آقا فخر العالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا اور سارے انسانیت کا کتنا غم تھا، اللہ اکبر، کتنا غم تھا علیہ السلام کو۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو بھی غم تھا، اس غم سے جو ہے انہوں نے کہا مانتے ہو تو مان جاؤ ورنہ تھوڑی دیر میں انگارے برسیں گے اور تمہاری بستی تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ بستی والے شرارت میں تھے، ضد میں تھے، غیر اللہ کی عبادت میں تھے۔ جب نبی جانے لگا تو لوگوں نے کہا کہ جاؤ، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب نبی چلے گئے انہوں نے اپنے احوال کو دوسری قوموں کی طرف پلٹا کہ قوم عاد و ثمود کی طرف کیسے ہوا، قوم لوط کی طرف کیسا ہوا، اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑا اور وہ لوگ جو ہے بالکل جو ہے اندھے گر گئے اور ان کو کوئی بچا نہیں سکا اللہ کے عذاب سے۔ تو تمام بستی والوں نے مل کر مشورہ کیا، ارے یونس تو چلے گئے، ہو بھی سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے، ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ سب بستی والے مل کر ہاتھ اٹھائے کہ اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، آپ کا عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے، ایسا بڑے رحم کرنے والے ہیں آپ۔ نبی نے چیخ کر بتلایا، محبت سے بتلایا، لیکن اللہ ہمارے قلب نہیں مانے، قلوب ہمارے دل، اللہ ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ ہی برحق اللہ ہیں، آپ کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ بندوں سے بڑا محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
ایک ماں ممتا کی محبت کتنی ہوتی ہے آپ نے دیکھا؟ بچہ سویا رہتا ہے اور جو ہے ٹھنڈ لگتی ہے، ماں کو معلوم ہے کہ میرے بچے کو ٹھنڈ لگے، ماں کو معلوم ہے کہ میرا منا اور میری بٹیا ٹھنڈ میں کانپ رہی ہے، وہ کمبل اور رضائی لا کر اپنے بچے کو اڑائے گی اور اس کے ٹھنڈ کی حفاظت، حالانکہ وہ بے خبر بچہ سو رہا ہے، اس کو ٹھنڈ کا جو ہے محسوس نہیں ہو رہا، لیکن ماں اس کی ٹھنڈ محسوس کر رہی ہے، اللہ اکبر، اور اس کے اوپر کمبل اڑاتی ہے۔ کون اڑاتی ہے؟ ماں اڑاتی ہے یا باپ اڑاتا ہے؟ اللہ نے محبت ان کے اندر ڈالی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت ہے جو بندوں میں اللہ نے ڈالی ہے، ورنہ یہ دنیا محبت سے خالی ہو جائے۔ یہ دنیا میں اللہ کی محبت ہے جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ورنہ دوستو محبت الہی اگر نہ ہوتی ہم پر، معلوم نہیں ہماری زندگی کیا ہوتی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کو رحم آیا بندوں پر، یونس چل رہے تھے، یونس علیہ السلام پر آزمائش آ گئی، اچھا تم میرے بندوں کو ٹھکرا کر جا رہے ہو نا، چلو آگے چلو، کہاں جاتے ہو؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے جنوں و انسان کی جماعت، کہاں جاتے ہو تم؟ بھاگو، کہاں تک جاتے ہو؟ جاؤ، تم کہیں نہیں جا سکتے، آسمان کے کنارے پکڑ کر چلے جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، تم کہیں نہیں جا سکتے مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے زور سے۔ اے جن و انس، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی، اللہ اکبر، کتنی نعمتیں جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، کان سلامت، آنکھیں سلامت، زبان سلامت، دل سلامت، پھیپھڑے سلامت اور اعضاء جوارے سلامت، ہڈیاں سلامت۔ میرے دوستو بزرگوں، نعمتیں جسمانی اور روحانی بدنی تمام نعمتیں اللہ نے ظاہر اور باطن اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہم لوگ کیسے یہاں پر خوش خرم اللہ کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اللہ ہمیں آنکھ نہ دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ سارے دنیا والے ڈاکٹر مل کر ایک کان کی آواز کو باہر نہیں لا سکتے، مشینوں کے محتاج ہوں گے۔ میرے دوستو، جو پیٹ کا جو نظام ہے، جو معدے کا جو ہم پیشاب اور پاخانہ کرتے ہیں، میرے دوستو بزرگوں، کتنی بڑی نعمت ہے، اندر تھیلی موجود ہے پاخانے کی، لیکن آدمی سامنے کھڑا ہوا ہے، کوئی بادبو نہیں آتی، کوئی جو ہے بری بو محسوس نہیں ہوتی، لیکن وہی پیشاب بدن میں ہے، پیٹ میں ہے، لیکن وہ پیشاب کی بدبو اندر جسم کے انسان کے جسم سے باہر نہیں آتی۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ اکبر۔ اگر یہ تھیلی ہماری پیٹ پر اللہ تعالیٰ پلاسٹک کی لگا دیتے تو کتنی بری لگتی، اور ہم چلتے چلتے پاخانہ نکلتا جیسا کہ جانور چلتے ہیں اور ان کا پاخانہ گوبر نکلتا رہتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ ایسا کر دیتے تو ہماری زندگی کیا ہوتی؟ پیشاب کا رکنا، پیشاب کا نکلنا، اللہ اکبر، تو تم کا شکر اللہ کا ادا نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، تم جتنا بھی کرو گے کمی ہے، کیونکہ وہ رب کا احسان تم ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت یونس کیا ملے تھے؟ آزمائش آ گئی یونس علیہ السلام پر، آزمائشیں ہم پہ بھی آئی ہیں، انبیاء پہ بھی آزمائش آئی ہیں، نبیوں کو ماننے والوں کو بھی آزمائش آئی ہے۔ ہم تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، سارے عالم کی کائنات کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جن و انس کی رہبری کے لیے اللہ نے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ بڑے نبی ہیں، بڑے نبی کی بڑی امت ہے، میرے دوستو، بڑے نبی علیہ السلام پر بڑی آزمائش آئی اور بڑا ستایا گیا۔ میرے دوستو، اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ تیر چل رہے ہوں، کوئی تیر مارنے والا تیر مار رہا ہے، تیر کی بوچھار کر رہا ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ نبی یہ بتاؤ ہم ان تیروں سے بچنے کا راستہ کیسا ہے؟ کہ بھئی تیر مار رہا ہے، تیر مار رہا ہے، ہم لوگ کیسے بچ سکتے ہیں اس کے تیر سے؟ آپ بھی کہیں گے کیسے بچیں گے بھائی؟ تیر تو ہمارے سینے پہ لگے گا، کمر پہ لگ جائے گا، آنکھ میں تیر لگ جائے گا، کیسے بچ سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا بہترین جواب دیا، اللہ اکبر، فرمایا جو مار رہا ہے نا اس کے بغل سے لپٹ جاؤ، اللہ اکبر، جو مار رہا ہے نا تیر اس کے کمر سے لپٹ جاؤ، اس کے بغل سے لپٹ جاؤ۔ کہا کہ تیر مارنے والا مار نہیں سکتا تمہیں، تیر تو جو ہے اس طرف گرے گا، لیکن تم اس کے کمر کو لپٹ گئے، اس کے بغل کو لپٹ گئے، اس کے سینے سے چمٹ گئے تم، کہا کہ تمہیں یہ تیر مار نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہم قریب ہو جائیں، اللہ کی محبت
جو ہے ہم پر غالب آ جائے، میرے دوستو یاد رکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ہم سے دور ہو جائے گا۔ جیسے طالب علم کو مدرسوں میں کبھی اب تو چھتائی وتائی کا وقت تو رہا نہیں مدارس کے اندر، لیکن وہ ایک دور تھا ہمارے اکابر کے وقت کا اور ہمارے زمانے کا، ہاتھ بھی پھٹ جا رہے ہیں مار کے ذریعے سے، تو خون پہ جو ہے خون آ رہا، استاد دیکھ رہا اور مار رہا ہے، لیکن طالب علم کا اللہ اکبر کیا نجات بنا ہوا تھا، یہ میرا ابا سے زیادہ بڑا ابا ہے، یہ میری بوٹی بوٹی بھی کر دے گا تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اسے معلوم ہے یہ مجھے چارج کر رہا ہے، مجھے فائدہ دے رہا ہے اور اس کی مار مجھے پھولوں کی ہار لگے گی۔ تو یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اس امت پر جو ہے رحم کھایا، اس امت کو جو ہدایت کے طرف راستے پر بلایا، تو یہ امت کے لیے ایسا سبق سکھلایا پیارے نبی علیہ السلام نے کہ اللہ کے قربت کا، اللہ کی نزدیکی کا۔ طالب علم جب بچہ مارتا رہتا ہے، استاد مارتا رہتا ہے طالب علم کو، وہ طالب علم کیا کرتا، بہت ہوشیار طالب علم ہوتے وہ لوگ کہ آ کر جو ہے لپٹ جاتے اور لکڑی وکڑی وہ سب کو پکڑ ڈالتے ہو، اب یہ بیچارہ ادھر کر رہا ہے ادھر کر رہا ہے، نہیں سرکتی لکڑی، کیونکہ بچہ تو جو ہے اسے معلوم ہے اگر میں اس کو ایسا پکڑ لوں گا تو مجھے مار نہیں سکے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی چاہتے ہیں اے بندو تم میرے قریب آ جاؤ، تم میرے قریب آ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو صبر کرو، اللہ سے تعلق پیدا کرو اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ذکر میرے دوستو ایک ایسا جو ہے نسخہ ہے، کیمیائی نسخہ ہے یہ، کہ اس نسخے کو ہم جو ہے کھائیں گے یا اس نسخے کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی محبت کا ذائقہ ہمارے دل میں آ جائے گا۔ ہمارے دل میں جب اللہ کی محبت کا ذائقہ آ جائے گا تو میرے دوستو یاد رکھنا اس کا درجہ بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ بندہ ہو جاتا ہے، من کان اللہ کان اللہ، جو اللہ کے ہو گئے اللہ اس کے ہو گئے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اس امت کو اللہ کو ہونے کا، اللہ کے ہونے کا نسخہ دیا ہے۔ وہ نسخہ ہے میرے دوستو ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی شریعت پر زندگی گزارنا، اس کے احکام کو پورا کرنا، حرام سے بچنا۔ آج حرام امت حرام پر آ رہی ہے، یہ حرام سے امت بچ نہیں پا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں بھی رد کر دی جاتی ہے اور ہمارا ذکر بھی قبول نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہمارے قلب میں ہم اللہ کرتے ہیں لیکن وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نور تھوڑا وہ کرتا ہے، پورا نہیں اتر پا رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ کچھ کمی ہے۔ جب بیٹری انورٹر جب خراب ہو جاتا ہے یا تو بیٹری فیل ہو جاتی ہے یعنی تو انورٹر مشین میں کچھ خرابی ہو جاتی ہے جس کی بنیاد پر کرنٹ جانے پر انورٹر اسٹارٹ نہیں ہوتا، تو ہمارا قلب ذکر اللہ کے لیے کیوں جاری نہیں ہو رہا؟ اس لیے جاری نہیں ہو رہا کہ ہم نے اس کے اوپر محنت نہیں کی ہے اور ہم نے اس کو اللہ کی محبت کا ذائقہ نہیں چکھایا ہے۔ اللہ کی محبت کا ذائقہ اسی مجلسوں سے گرم ہوتا ہے دل اور اللہ کی محبت کا ذائقہ آتا ہے۔ کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہوتا ہے اس کے اندر کہ اللہ اس کے ذکر کو اور اس کی آواز کو اللہ قبول کر لیتے ہیں اور اس کے اللہ کرنے پر اللہ ساری مجلس کے اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سرکار مدینہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیسی کیسی مثالیں پیارے نبی علیہ السلام نے کیا حقیقت ہم لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ اللہ کرے کہ ہمیں یقین کامل نصیب فرمائے۔ اور یقین کی ضرورت ہے، ایمان یقین کی آنکھوں کو کھولتا ہے۔ جب ہماری آنکھیں یقین کے ساتھ کھلتی ہے میرے دوستو، تم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کا لذت کا ذائقہ چکھ سکتے ہیں اور اللہ کی قدرت کو عنایا دیکھ سکتے ہیں میرے پیارے دوستو، اور جنت کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور قبر کے عذاب کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور پل صراط کا راستہ جو ہے 1500 برس کا بجلی کی طرف پار ہو جانا اور بال سے باریک تلوار سے تیز والا راستہ اپنے ایمان اور یقین کی آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اپنے قلب کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کے اندر ایسی چارجنگ پیش کر لیں اور ایسی چارجنگ ہمارے اندر آ جائے کہ ہماری آنکھوں کے اندر وہ نور الہی، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نور ایسے آئے جیسا کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم جو ہے مومن کے جو ہے فراست سے ڈرو، اتقوا من فراست المؤمن، فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ مومن اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نور ایمان دیتے ہیں جس کے ذریعے سے اس کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے ایمان والے کے اندر، تو وہ فراست نور الہی میرے دوست بزرگ اس کے ذریعے سے چارج ہو کر دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔
جب اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو یاد رکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنا بنا لیتے ہیں. پھر یہ ہاتھ، کان، آنکھ اور ہمارے اعضائے جوارح اللہ کے حکموں کے مطابق چلنے لگتے ہیں. پھر آدھی رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہو سکتا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کو ایسی محنت کر ایسا کر دیا کہ اللہ پر پورا یقین ان کا موجود تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں جنت کو دیکھ رہا ہوں، جہنم کو دیکھ رہا ہوں، اور فرمایا جنت دور نہیں ہے، جنت 2 قدم کا راستہ ہے. جنت 2 قدم کا راستہ ہے. ایک تو اپنے خواہشات پر جو ہے اپنا پیر ڈالو 1 قدم، اور دوسرا قدم جنت میں ڈال دو. جنت کا راستہ میرے پیارے دوستو دور نہیں ہے، اللہ کا راستہ بھی دور نہیں ہے. اللہ ہم سے بہت قریب ہے، اللہ ہم سے بہت قریب ہے. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی. مراقبہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. دل پر نظر جما لینا اور دل پر نظر جما کر خداوند قدوس کا جو ہے تصور کرنا، اس رب الہی کے نور کو جو ہے دیکھنا کہ اے اللہ تیرا نور اس دل میں داخل کر دے. یہ میرا دل گندا ہے، اے اللہ میرے دل کو صاف کر دے اور اپنی نورانی اور اپنی روشنی اس قلب میں، اس دل میں داخل فرما. تو میرے پیارے دوستو دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تصور میرے دل کے آئینے میں ہے. ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی. اللہ کے بندے محبوب جو ہے اکابر بزرگان دین مقبول بندے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے لو لگا لیتے ہیں اور اللہ اللہ کر کر اپنے دل میں اس رب الہی کو بٹھا لیتے ہیں، اس کی قدرت کو، اس کی طاقت کو اور اس کی جو ہے تمام جو ہے طاقتوں کو اور اس کی تعریف کو کہ کہنا ہونا جو بھی کرنا نہ ہونا سب اللہ کی طرف سے ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے. لا غیر الا اللہ، کوئی ہمارا اللہ کے ساتھ کوئی غیر نہیں ہے. لا شریک الا اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. لا معبود الا اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے. لا مسجود الا اللہ، کوئی سجدہ کرنے کی جگہ کوئی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. اپنا جان مال عزت آبرو دولت عزت شہرت جو بھی کچھ ہے لٹانے کے قابل الا اللہ. یہ چیز جب بندے میں آتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعلق بندے سے ہو جاتا ہے. میرے پیارے دوستو ایک جو ہے جانور کو ہم پال لیتے ہیں، ایک جانور پلتا ہے ہمارے کچھ دینے سے، کھانے سے، کھلانے سے، پھر وہ ہمارا ایسا محبوب بن جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ. ہم جدھر جاتے ہیں وہ جو ہے جانور ہمارے پیچھے، وہ جو بھی ہم جسے ہم دل لگاتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. پیارے نبی محمد رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ سے دل لگا دو، اللہ تمہاری تنہائیوں میں سب سے بہتر ہے. اللہ تمہاری جنت میں اللہ سب سے بہتر ہے، تمہاری خلوت میں اللہ سب سے بہتر ہے. میرے پیارے دوستو جو تنہائی میں انسان بیٹھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ جائے، فرمایا پیارے نبی علیہ السلام نے یہ آنسو کا خطرہ جہنم کی آگ کو جو ہے بجھا دیتا ہے. اللہ اکبر. بارش کے پانی سے تو ہریالی اگتی ہے میرے دوستو، آنکھوں سے جب آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اللہ کی محبت میں، فرمایا جہنم کی آگ تو بجھ جاتی ہے لیکن دل جو ہے اجالا بن جاتا ہے. اس آنسوؤں سے دل دھل جاتا ہے. اللہ اکبر. میرے دوستو آج اس کی ضرورت ہے. حضرت یونس علیہ السلام پر آزمائش آئی، وہ تو گئے کشتی میں بیٹھنے کے لیے، کشتی والا نے کشتی رکائی، کشتی میں بیٹھ گئے. اب اللہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میری امت کو تو چھوڑ کر آگے میرے بندوں کو، میرے کتنے جو ہے عالیشان بندے، میرے کتنے پیارے بندے، انہوں نے تو توبہ کر لی اور تم ان سے جو ہے منہ موڑ کر بھاگ رہے ہو، جا رہے ہو. اچھا ٹھیک ہے جاؤ، کہاں جاتے ہو؟ کشتی میں بیٹھ گئے. کشتی میں بیٹھنے کے بعد میں چلنے لگی کشتی، تھوڑی سمندر میں بیچ میں گئی تو طوفان آ گیا، طوفانی آ گئی اور کشتی بوچھل میں آ گئی، بوچھل میں. اور کشتی کے مالک نے کہا، ناخدا جس کو کہتے ہیں کشتی چلانے والے کو، اس نے کہا کہ بھائی کوئی اپنے مالک کا نافرمان تو کوئی نہیں ہے اس کے اندر. تو حضرت یونس علیہ السلام کا دل فوراً اس کی آواز پر گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ کہہ رہا تھا کوئی مالک کا نافرمان تو نہیں ہے ہمارے کشتی میں، اگر ہے تو اللہ کے واسطے وہ کشتی جو ہے دریا میں کود جائے ورنہ ہماری کشتی پلٹ جائے گی. مجھے اندازہ ہے کہ کوئی اپنے مالک کا نافرمان آ کر کشتی میں بیٹھتا ہے تو ہماری کشتی کو بوچھل آ جاتا ہے. تو تم کشتی میں کوئی ایسا انسان ہو تو کود جائے اللہ کے واسطے. اور یونس علیہ السلام کے دل میں بات آئی، میں ہی تو ہوں اللہ کے بندوں کو چھوڑ
کر میں آ رہا ہوں، یہ آزمائش میرے لیے ہے۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھی اور کشتی میں چھلانگ مار دی دریا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، اللہ کسی کو رائے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بڑے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ سب کے ساتھ اپنی مدد ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی مدد سب کے ساتھ ہوتی ہے، ایمان والوں کے ساتھ۔ ہمارا ایمان اس قدر بنے کہ اللہ کی محبت ہمارے ساتھ آئے۔ دریا میں کود گئے کشتی سے، مچھلی آ گئی۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے یونس پیغمبر ہیں، ان کو محبت کے ساتھ اندر بٹھا لینا، جیسا کہ ایک آدمی ویلکم کر کر اپنے کمرے میں اپنے مہمان کو بلا لیتا ہے۔ کہا کہ مچھلی خبردار، یہ میرا بندہ ہے یونس، میرا محبوب نبی ہے، اس کو محبت کے ساتھ اندر بٹھا لینا۔ وہ مچھلی دوسری مچھلی نے وہ مچھلی کو کھا لیا، وہ بڑی مچھلی تھی، اس مچھلی کو اس نے نگل لیا، پورے دریا کے اندر چلے گئی تک۔ اللہ تعالیٰ وہاں بھی فرمانے کہ دیکھو میں وہاں بھی ہوں، مجھ سے کون بچ کر جا سکتا ہے، کون مجھے چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت دیکھیں، وہاں پانی کے اندر پتھروں سے کنکروں سے ذرات سے یہ آواز نکل رہی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں ظالم ہوں، میں نے ظلم کیا اپنے نفس میں۔ لا الہ الا انت سبحانک، آپ تو پاک ہیں، آپ جو ہے بالکل پاک ہیں، آپ بے عیب ہیں، لیکن عیب والا تو میں ہی ظلم کیا اپنے نفس پر۔ جب یونس علیہ السلام نے اس اللہ کے ذکر کو انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے بسلامت مچھلیوں کو حکم دیا کہ جاؤ، جا کر عزت و عافیت کے ساتھ کنارے چھوڑ کر آنا میرے یونس پیغمبر علیہ السلام کو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر میں نجات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس ذکر کو نہ کرتے اور مجھے یاد نہیں کرتے، فرمایا یہ تمہاری مچھلی جو ہے تمہاری قبر بن کر پھرتی رہتی تھی پوری دریا میں، اور تمہاری قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتا۔ میرے پیارے دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا دھیان اللہ کی طرف لگائیں، کچھ بھی ہو جائے، حالات، بیوی بچے ہیں، کاروبار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن میرے دوستو بزرگوں یہ فنا ہونے والی چیز ہے، یہ فنا ہو جائیں گی۔ ہم کتنے لوگوں کو اپنے کاندھوں پر جنازے رکھ کر ڈھوئے اور قبروں میں اتارا ہم نے، اور قبر کی مٹیاں ہمارے جو ہے ہتھیلیوں میں لگی اور ہم نے جھاڑا اپنے ہتھیلیوں سے، اور اپنے کپڑے جو ہے مٹی سے قبر کے جو ہے آلود ہو گئے، یعنی ہمارے کپڑے جو ہے سن گئے، یعنی رل گئے مٹی میں، اور ہم دھو لیتے ہیں۔ کیا ہم نہیں چاہتے، ہم نہیں دیکھتے کہ ہم بھی ایک دن اس قبر میں جانے والے ہیں؟ یہ تصور کر کر ہم اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ ہر چیز دنیا میں فنا ہے، جو بھی چیز ہم دیکھیں، سورج کو دیکھتے ہو، یہ سورج فنا ہونے والا ہے، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، جو ستارے ڈگمگا رہے ہیں، چمک رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں واذا جو ہے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، یہ تارے جو ہے ٹوٹ جائیں گے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یعنی یہ ستارے ٹوٹ جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑ ہوئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، اور یہ تمام کی تمام دنیا جو تم دیکھ رہے ہو، ہیکل سے ہیکل چیز بھی اور چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی، تمام کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ یاد رکھنا ایک معبود تمہارا باقی رہے گا، کون ہے وہ؟ اللہ سبحانہ وتعالی باقی رہیں گے، اس کی بقا ایمان والے کی بقا ہے۔ اللہ اکبر، ایمان والا باقی رہے گا مرنے کے بعد، جنت میں زندگی گزارے گا، راحت اور سکون کی۔ کب؟ جب یہ بندہ یہاں اپنے نفس کو بنا لے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی، لوٹ تو الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اللہ نے اس ذکر کے اندر اتنی کیفیت رکھی ہے، اتنی لذت اور اتنی اس کی مٹھاس رکھی ہے، اور اس کے اندر اتنی بہترین چیز رکھی ہے کہ بندہ گنہگار صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور اللہ کا چہیتا بندہ یہ انسان بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہوئی، قحط کال چل رہا تھا زمانہ، اور لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے موسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں، برسات ہونی چاہیے، برسات نہیں پڑ رہا ہے، بہت پریشانی ہے، اور سبزہ بھی نہیں اگ رہا ہے، کھانے کی چیزیں بھی ختم ہوتی چلی جا رہی، غلہ اناج بھی ختم ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں
کو جمع کیا میدان کے اندر، اللہ سے مانگیں گے چلو تمام لوگ آئے، کیونکہ اللہ کا بندوں سے ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ بندے اللہ سے جب مانگتے ہیں اللہ ہی تو دینے والے ہیں، اور کوئی دنیا میں جو بندوں کی آواز کو سننے والا ہے، کوئی سننے والا نہیں ہماری، صرف اللہ ہے، حی قیوم ہے، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور ہم میرے دوستو، ہم جو ہے غلام ہیں، محتاج ہیں، عاجز ہیں، بے کس ہیں، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے اور غیر اللہ میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مانگیں گے اللہ سے، چلو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے سب نے۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ بارش نہیں برسے گی، ہم نہیں برسائیں گے بارش، تمہارے مجلس کے اندر ایک گنہگار آدمی ہے، اسے بولو نکل جائے اس مجلس سے، وہ گنہگار ہے، میری نافرمانی کرتا ہے وہ، اور اسے بولو کہ مجلس سے نکل جائے تو میں بارش برساؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے بابا کون ہے بھلا مانس اس میں بیٹھا ہوا، ارے با نکلو، گنہگار کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، برسات نہیں پڑ رہی ہے اور اللہ نہیں برسائیں گے۔ تو گنہگار تو اللہ ہی کا بندہ ہے نا، وہ بندہ اللہ کا بندہ تھا، اس نے دل میں سوچا میرے پیارے اللہ آپ جانتے ہیں یہ مجلس میں میں بیٹھا ہوا ہوں، میں آپ کا نافرمان گنہگار بندہ ہوں، اللہ مجھ سے زیادہ کوئی گناہ نہیں کیا، میرے اللہ آپ سے زیادہ بخشنے والا بھی تو کوئی نہیں ہے، آپ ہی تو اکیلے ہیں اور کون ہے بخشنے والا، پیارے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اس نے ہاتھ نہیں اٹھائے، اس نے اگر ہاتھ اٹھا لیتا ہو تو لوگ کہتے اسی نے جو ہے گناہگار ہے، یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کیا ہے، اسی وجہ سے بارش ہو گئی، گناہ معاف ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے دیکھا بارش دھڑا دھڑ برسنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ رب العزت آپ تو کہہ رہے تھے کہ گنہگار ہے یہ مجلس سے جب تک نہیں جائے گا بارش نہیں برسائیں گے، اللہ میاں کیا ماجرا ہے یہ، کیا قصہ ہے یہ، کوئی گنہگار گیا نہیں کچھ نہیں، بارش ہوگی، بارش ہونی شروع ہو گئی، کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے کہا کہ موسیٰ وہ میرا بندہ ہی تو تھا، یہ گنہگار میرا بندہ ہی تو تھا، وہ مجھے چاہنے والا ہی تو تھا، اس نے گناہ کیے ہیں لیکن میری رحمت اس کے گناہوں سے زیادہ ہے، فاستغفروا ربکم۔ اللہ اکبر، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے پیارے بندو اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بخشش طلب کرو، تو غافر الذنب، اللہ اکبر، گناہوں کو بخشنے والا اللہ سبحانہ وتعالی، میرے پیارے دوستو اس سے زیادہ بخشنے والا کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر، وہ بڑے بڑوں کو معاف کر دیا ہے اور اس نے ایسے گناہ معاف کر دیے ہیں، ان گناہوں کے بدلے اللہ نے نیکیاں لکھ دی۔ موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کہنے لگے اللہ میاں وہ آدمی کو مجھے تو بدلا دو، آپ وہ آدمی کون ہے ذرا مجھے بتا دیجئے، اشارہ کر دیجئے، میں دیکھ لوں گا اسے۔ اللہ اکبر، ہمارے پیارے اللہ کیسے محسن ہیں، ہمارے عیبوں کو کتنے چھپائے ہوئے ہیں، ستار العیوب غفار الذنوب، اللہ اکبر، گناہوں کو بخشنے والے اور گناہوں کو چھپانے والے، اللہ اکبر۔ سرکار مدینہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہیں کل عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نصیب فرمائیں گے جو اللہ کی محبت میں بیٹھ کر روتے ہیں اور اللہ کی محبت کو طلب کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا نہیں، پھر میری خدائی کا کیا کہو گے تم، وہ تو میرا بندہ ہے، میں تمہیں بتلا دوں گا اور تم کہو گے کہ یہ گنہگار تھا، میں اس کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا، میں جانتا ہوں بس وہ مجھے جانتا ہے، اس کا میرا معاملہ الگ الگ ہے، بس میرا معاملہ اس کا معاملہ تم نہیں جان سکتے۔ میرے پیارے دوستو جو مجلس قائم ہوئی ہے یہ ذکر اللہ کی مجلس ہے، ہمارے بڑوں کی اس مجلس کے پیچھے بڑی دعائیں ہیں۔ حضرت مولانا ابوالکلام صاحب نور اللہ برکتہ، مبلغ اسلام دارالعلوم، مبلغ دارالعلوم دیوبند، جو آپ کے الحمدللہ علاقے میں اس مدرسے میں الحمدللہ حضرت کئی سالوں سے آتے رہے اور حضرت کی ماشاءاللہ تقریریں اور ان کی نظر رحمت اور ان کی نظر کریم آپ لوگوں پر پڑتی رہی۔ اس علاقے میں الحمدللہ حضرت کی برکتیں ہیں اور حضرت نے آپ لوگوں کے نبض کو پکڑا اور حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو حضرت نے بارہا کہا کہ مولانا عبدالرحیم صاحب اللہ کے ذکر کی مجلس گاؤں میں شروع کرو تاکہ اللہ کے ذکر کی برکت سے لوگوں کے قلوب میں دین اور اسلام آئے گا، اللہ کی محبتیں آئیں گی اور یہاں کی جو ہے اندھیرا پر دور ہو جائے گا، کیونکہ اللہ سے جو بندے مل جاتے ہیں میرے دوستوں کو وہ اندھیرے میں نہیں رہتے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات
الظلمات الى النور. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں اللہ اپنے دوستوں کو جو اپنے دوستوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والے جو اللہ کے دوست ہیں ان کو اللہ ظلمت سے نکال کر نورانیت کی طرف ڈالتے ہیں. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. جو گناہ کرتے ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں اور وہ شیطان اپنے دوستوں کو کیا کرتا ہے وہ نور سے نکال کر اندھیروں میں داخل کرتا ہے. یہ ذکر کی مجلسیں نورانی مجلسیں ہیں جو ہمارے حضرت مولانا ابوالکلام صاحب نور اللہ برکتہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے پر نور فرمائے. ہماری بستی میں آ کر 12 جلسوں میں حضرت کی گھنٹوں تقریر ہوتی تھی اور کمزوری میں چلنا مشکل ہے لیکن حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی دعوت پر اور آپ لوگوں کی محبت ان کو کھینچ کر لاتی تھی. حالانکہ سفر کر نہیں سکتے تھے. ایسا نہیں کہ وہ فلیٹوں میں آ رہے ہیں بیچارے ریل میں آتے تھے. مولانا کی جو ہے محبت ان کے اندر تھی. وہ بیچارے مولانا اور آپ لوگوں کی جگہ اور یہاں کے چیرال والوں کی محبت اللہ نے دل میں ڈالی. وہ بیچارے جو ہے ریل میں آتے تھے سفر کرتے تھے 1-2 دن قیام کرتے تھے پھر جو ہے واپس جاتے تھے. لیکن حضرت مولانا ابوالکلام صاحب نور اللہ برکتہ حضرت کو جو الحمدللہ اس ذکر اللہ کی مجلس کی اجازت دے چکے ہیں. آج نہیں بلکہ 8-9 سال پہلے حضرت مولانا جو ہے ابوالکلام صاحب بہت بڑے مفکر اسلام اور بہت بڑے جو ہے خلیفہ مجاز اور حضرت بہت بڑے بزرگ کے جو ہے پیٹ ہے حضرت نے مولانا عبدالرحیم صاحب کو اجازت دی. ماشاءاللہ آپ لوگوں کو معلوم ہے آپ کے علاقوں میں ایک چراغ جل رہا ہے لیکن وہ چراغ سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم لوگ جو ہے کوشش نہیں کر رہے ہیں. میرے دوستو ایک چراغ ہوتا ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے. جب ایک چراغ کی بٹی جلتی ہے چراغ جلتا ہے اس چراغ سے کئی چراغیں سلک جاتے ہیں اور اس روشنی سے کئی روشنی آ جاتی ہے. میرے دوستو بزرگوں حضرت مولانا ابوالکلام جو ہے نور اللہ برکتہ نے حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب کو اپنی خلافت سے بھی نوازا اور حضرت نے آپ لوگوں کے سامنے آپ نے توجہ دی ہو نہ دی ہو لیکن آپ جو ہے دیکھیں جو ہے دل کے آئینے سے دیکھیں. آپ لوگ بچوں کی پگڑیاں جب باندھتے تھے جب قرآن مجید پورا ہو جاتا تھا حفاظ کرام کی تو ایسے میں حضرت نے مولانا کے لیے بھی کہا کہ ایک پگڑی اور زائد لے کر آئیے. 9 بچے تھے حضرت نے کہا کہ 10 پگڑیاں لاؤ. مولانا کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. مولانا سوچ رہے تھے 9 بچے ہیں 10ویں جو ہے پگڑی کس کو پہنائیں گے لیکن وہ دور کی بات ہوتی ہے. روشنی سے دیکھنے والے اللہ والے وہ دیکھ رہے تھے دور سے کہ مولانا عبدالرحیم بھی ہے جو ہمارے خادم جو اس لائق ہے کہ بستی کے اندر انہوں نے اپنی جوانی سے لے کر آج تک انہوں نے جو ہے بستی کے اندر محنت کی اور ایک جو ہے مدرسہ قائم کیا جو نورانی لائٹ سلگا دیا. قرآن کا نور پہنچانے کے لیے جو ہے دیہات انہوں نے محنت کی اور ماشاءاللہ مدرسہ نورانیت کے لیے شروع کیا اور دعوت کی تبلیغ کے اندر بھی مولانا ماشاءاللہ ذکر اللہ میں بھی مولانا اور گویا کہ مولانا سے کام لینا مقصود تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی دور سے یو پی سے یہاں پر بلا کر یہاں کا متوطن بنایا اور یہاں پر بیچارے مولانا جو ہے پوری کوشش کے ساتھ ان کی جوانی پوری الحمدللہ ہمارے لیے ہمارے اداروں کے لیے ہمارے بچوں کے لیے مولانا نے قربانی دی. ہم لوگ ان کا جو ہے احسان ادا نہیں کر سکتے ہم مولانا کا شکر ادا نہیں کر سکتے. مولانا وہ دور اندیشی سے 10ویں پگڑی جب بچوں کو باندھ دیا تو حضرت نے وہ پگڑی مولانا کے سر پہ رکھی اور کہا کہ مولانا اللہ اللہ کرو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی روشنی اس پورے علاقے میں پہنچاؤ. میں تمہیں خلافت دیتا ہوں اور مجلس جو ہے ذکر اللہ کی قائم کرو. یہ جو ہے ذکر اللہ کی مجلس کا قیام الحمدللہ مولانا کی اجازت سے الحمدللہ ہوا ہے. آپ لوگ اس مجلس کے افراد کو بڑھائیں. الحمدللہ ایک جمع غفیر یہاں پر آنا چاہیے اور اللہ جب کوئی بندے کرتے ہیں اللہ کی رحمت کا عرش پھولنے لگتا ہے. پیارے نبی محمد رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے عرش کا ستون ہلنے لگتا ہے. اللہ اکبر. عرش کا ایک نورانی ستون ہلنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے یہ کیوں ہل رہا ہے. اللہ پوچھتے ہیں کیا بات ہے کیوں ہل رہا ہے تو وہ نورانی ستون عرش کا کہتا ہے اللہ میاں فلاں چیرال ان کے مدرسے کے اندر اے اللہ آپ کا ایک محبوب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے ابھی تک اس کی مغفرت نہیں ہوئی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس کو گویا ہی بولنے کی طاقت اللہ دیتے ہیں. تو میرے دوستوں جب بولنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اللہ عالم الغیب ہے. اللہ کہتے ہیں بندے تو تھم جا میں نے اس کی زبان پر میں نے ہی کلمہ جاری کروایا تھا. اگر اللہ میں نہ بلاتے
یہاں پر تو ہم آ سکتے تھے، نہیں آ سکتے ہم. کتنے بندے ایسے ہیں یہاں دکانوں پہ بیٹھ کر کتنی کباب کھا رہے ہیں، اور کتنے بندے ایسے ہیں جو سینما ہال میں ہیں، کتنے بندے ایسے ہیں جو موبائل میں اپنے موبائل کے کھلونے میں گیم میں اور جو ہے معلوم نہیں کتنی گندی جو ہے گندی چیزوں میں وہ لوگ مبتلا ہیں. اس قیمتی وقت کو ضائع کر رہے ہیں. یہ قیمتی وقت میرے دوستوں ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے ہمیں، اللہ چاہتے ہیں ہمیں، اللہ چاہتے ہیں اس وجہ سے بلایا ہمیں، ورنہ معلوم نہیں ہم بھی کسی کام میں رہے. اللہ کا احسان جانے، اللہ جس سے کوئی نیکی لے لے اللہ کا احسان جانے، اس نیکی کی برکت سے دوسری نیکی کی توفیق اللہ دیتے ہیں. فرمایا ایک نماز ایک نے پڑھ لی، دوسری نماز کی توفیق ہوئی، سمجھو کہ فجر کی نماز کامیاب ہوئی، اللہ نے اپنے دربار میں قبول کر لی. ظہر کی نماز کی توفیق اللہ نے دی، ظہر کی نماز کی توفیق ہوئی، اللہ نے عصر کی توفیق دی، تو سمجھو ظہر کی نماز اللہ نے قبول فرما لی. میرے دوستو ذکر اللہ کے لیے ہمارا جڑ جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ ذکر اللہ کی کثرت یہ دوستو ہمارے قلوب کو منور کرتے ہیں. یہ جب منور ہو جائے گا تو یہ ہو جائیے ہو خبردار میرے پیارے بندو، اللہ کا ذکر دلوں کو چین پہنچاتا ہے، سکون پہنچاتا ہے. میرے دوستو اس کے لیے ذکر اللہ کی کثرت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے کہتے ہیں کہ رب ہمارے اللہ ہے. آپ بھی تو اللہ اللہ کہنے کے لیے آئے ہیں، یہاں پر کریں گے انشاءاللہ. جب ہم اللہ کہیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بے شک وہ ایمان والے جب کہتے ہیں کہ انہوں نے ربنا اللہ، اللہ ہمارے رب ہے، رب ہمارے اللہ ہے، ثم استقاموا، یعنی گویا کہ ذکر پر اس کی زندگی پوری جمی رہی. اللہ اکبر. کہیں بھی جائے بھائی جمعرات کے دن، آخری جمعرات کے دن ذکر ہوتا ہے، ذکر کی مجلس میں اللہ کے بندے آتے ہیں، کسی کے سب سے اللہ ہمارے دل کو روشن کر دیں گے، چلو اللہ اللہ کو پکاریں گے. میرے دوستو بزرگوں جب کوئی بندے پکار لیتے ہیں اللہ 70 مرتبہ اس کا ریٹرن جواب دیتے ہیں. آپ نے اللہ کے ذریعے سے توبہ نہ کرنے پر، گناہ کی کثرت کی وجہ سے یہ دل کالا ہو گیا. اس دل کو صاف کرنے کی ضرورت ذکر سے ہے. جتنا کریں گے اتنا یہ دل صاف ہوگا. ایک گندا کپڑا ہوتا ہے، اس کو رکھا صابن لگاتے ہیں، سرف میں ڈالتے ہیں، یعنی تو اجالا ڈالتے ہیں، یعنی تو اور کوئی ایسا جو ہے یہ لاتے ہیں کیمیکل، اس کپڑے پہ ڈال کر نیمبو لگا کر بھئی اس دھبے کو صاف کرو، اس دھبے کو صاف کرو، کرتے کرتے وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے. ذکر کرتے کرتے یہ دل روشن ہو جاتا ہے. جب یہ دل روشن ہو جاتا ہے آپ سوئیں گی تو آپ کا دل اللہ اللہ کرنے لگتا ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سوتا ہوں میرا دل جاگتا ہے. اللہ اکبر. یہ کیفیت پیارے نبی علیہ السلام نے اس امت کی بنائی. آپ علیہ السلام نے صحابہ رضی اللہ عنہ پر محنت کی، اسی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہ راتوں میں جاگتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اللہ کرتے تھے. تہجد کا جو ہے قیام لیل یعنی تہجد پڑھتے تھے، قرآن کی کثرت کرتے تھے، رات میں اٹھ کر توبہ اور استغفار کرتے تھے. میرے دوستو آج گناہوں کی کثرت نے ہمارے دلوں کو جلا ڈالا ہے اور ہمارے دل کے اندر راکھ آ گئی اور زنگ آلود ہو گیا دل. اس کے لیے ایک مجلس کی، یہ مجلس ذکر اللہ کی مجلس ہے، اس کی وجہ سے یہ دل صاف ہوگا. میرے دوستو بزرگوں ایک اللہ کے نیک بندے نے ایسی مجلس میں آنے کے بعد میں جب انہوں نے ذکر کیا تو اندر سے دھواں آنے لگا. اس نے کہا شیخ میں ذکر کرتا ہوں میرے اندر سے دھواں آ رہا ہے. شیخ نے کہا کہ تیرے دل کی گندگیاں صاف ہوتی چلی جا رہی ہیں، اندر تیرا دل جو ہے پک رہا ہے. پک کر جیسا کہ کوئی گندی چیز کو جو ہے پکا کر صاف کرتے ہیں. کہا کہ جب اللہ کی ضرب لگتی ہے، جب اللہ کی ضرب لگتی ہے، فرمایا یہ دل کے اندر جو کثافت جو ہوتی ہے وہ کثافت، وہ گندگی اس ذکر کی برکت سے نکل کر دھواں کے ذریعے سے باہر نکل رہا ہے. میرے پیارے دوستو یہ مجلسوں سے آج ہمارا دل صاف ہوتا ہے انشاءاللہ. پھر ہم ایسے اخلاق ہمارے بنیں گے جس اخلاق سے اللہ راضی ہو جائیں گے. خدمت میرے پیارے دوستو جب یہ ذکر بندوں کے دلوں میں آ جاتا ہے، اللہ جب اس کو کچھ دینا چاہتے ہیں وہ ولایت ہوتی ہے. ولایت کا مطلب یہ ہے کہ تو میرا دوست ہے. اللہ سے دوست بننے کا پہلا جو ہے مرحلہ ذکر اللہ ہے. اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا. جب اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے، گناہوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اپنا ولی بنائیں گے، دوست بنائیں گے. ولایت کی چادر، ولایت کا لباس اللہ ہمیں دیں گے. جب ولایت کا لباس اللہ ہمیں دیتے ہیں تو ہمارا رنگ بدل جائے گا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون.
اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ میرے دوستو بزرگوں وہ نورانی رنگ ہے، جو اللہ کا رنگ ہے، نورانی رنگ، اللہ اکبر، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات ہیں، شریعت مطہرہ ہے جو اللہ نے ہم پر لاگو کی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، جب اللہ کے رنگ میں رل جاتے ہیں تو یہ قلب جب اذان ہوتی ہے میرے ہم لوگوں کو مجبور کرے گا، چلو مسجد کی طرف چلتے ہیں، اللہ پکار رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ قلب نورانی بن گیا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رنگ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کا ذائقہ ملتا ہے، اور اللہ کا رنگ ذکر اللہ کی برکت سے عبادات میں برکت ہونے لگتی ہے، نماز کا اہتمام ہونے لگتا ہے۔ آدھی رات میں اٹھ کر بندہ، جب سب بندے سو جاتے ہیں، ایک آدھی رات میں اٹھ کر 2 رکعت 4 رکعت جو بھی اللہ توفیق دیتے ہیں میرے دوستو، اس کی عادت اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، اور اس بندے کو سلاتے نہیں غفلت میں، اس کو جگاتے ہیں۔ پیشاب آ جاتا ہے، وہ اٹھ کے دیکھتا ہے ٹائم کیا ہوا ہے، 4 بج گئے ہیں، ارے اب سونے سے کیا فائدہ، چلو 4 رکعت پڑھ لیں گے، قرآن پڑھ لیں گے، معلوم نہیں موت کب آنے والی ہے، صبح میں ہو سکتا ہے میری موت آ جائے کچھ لمحوں میں اللہ کے سامنے مصلی بچھا لوں اور کچھ مانگ لوں اللہ سے، کیونکہ موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ میرے دوستو، موت کی لذت ذکر کی لذت سے کم ہے، ذکر کی لذت حاصل کرو۔ موت میرے دوستو سختیوں کو، موت کی سختیوں کو یہ ذکر کی کثرت جو ہے کچل ڈالے گی۔ اسی وجہ سے فرمایا پیارے نبی محمد رسول اللہ علیہ السلام فرمایا الموت تحفۃ المومن، اللہ اکبر، یہ مومن کے لیے تحفہ ہے موت۔ یہ اللہ کی محبت جب ہے جبھی تو اللہ تحفہ دے رہے ہیں، ورنہ تو موت کو اللہ بولتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایسے ظلم کا تحفہ ہے جو مومن بندے کو میں دے رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، تحفۃ المومن ہے، مومن کو میں گفٹ دے رہا ہوں۔ یہ گفٹ میرے دوستو موت جو ہے ذکر اللہ کی لذت میں ہلکی ہو جائے گی۔ اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب فرشتوں کو بھیجیں گے، اسی کو اللہ کہہ رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں رب ہمارے اللہ ہیں، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ڈٹے رہے، جمے رہے، کچھ بھی ہو، بارش ہو رہی ہے، میں ذکر اللہ کی مجلس میں چلنا ہے، یہ موقع معلوم نہیں آئندہ ہفتے ملیں گے کہ نہیں ملے گا، چلو چلتے ہیں، اللہ کو یاد کریں گے۔ دوستو گرما گرمی کا ایک ماحول ہوتا ہے، آدمی جب ماحول میں آتا ہے نا تو اچھا ماحول پیدا ہوتا ہے، اچھے ماحول سے اچھا ماحول، برے ماحول سے برا ماحول۔ 4 برے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور بری باتیں ہو رہی ہیں، ہنسا مذاق ٹھٹا ہو رہا ہے، اس سے ہمارے عمل برباد ہو رہے ہیں، ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، دل کالا ہو رہا ہے۔ اگر ہم روحانی مجلسوں میں بیٹھے ہیں، ذکر اللہ کی مجلسوں میں، تعلیم کے حلقوں میں، قرآن کے حلقوں میں، اور میرے دوستوں کو فضائل کے حلقوں میں، تو انشاءاللہ پھر ہمارا دل اس لائق بنے گا، اس لائق بنے گا۔ بتاتے ہیں ایک مرتبہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک جو ہے باقاعدہ جو کونگا بولتے ہیں، جس کو سارس بھی بولتے ہیں اور کونگا بھی بولتے ہیں، ہم لوگ کونگا بولتے ہیں، ایک کونگا ہے مٹی میں لڑ رہا ہے، وہ اس کے پر جو ہے کالے ہو جا رہے ہیں، کیچڑ سے جو ہے گدلے ہو جا رہے ہیں اور وہ کالے ہو جا رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر میں وہ جاتا ہے سمندر میں، جا کر تھوڑا غوطہ لگاتا ہے، پھر باہر نکلتا ہے، فرمایا وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مومن بندے کی نشانی ہے، جب اس سے کبھی خطا ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتے ہیں، یہ توبہ کے ذریعے سے اللہ کی محبت کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے درد دل سے بولتا ہے، اللہ میں گندا ہو چکا ہوں، میں جو ہے کالا ہو چکا ہوں، آپ کی رحمت مجھ سے دور مت فرما، اے اللہ مجھے پاکیزہ کر دیجئے۔ توبہ کرتا ہے تو وہ سارا جیسے ڈوب کر پانی میں غوطہ لگا کر اوپر آتا ہے تو وہ جو ہے بالکل سفید ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایسا مومن بندہ جب خطا سے توبہ کرتا ہے، غلطی اور گناہوں سے، تو یہ بندہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو ذکر اللہ کی مجلس سے بندے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی محبت لیتے ہیں۔ جب اللہ کی محبت لیتے ہیں، ربنا اللہ، رب ہمارے اللہ ہیں، ثم استقاموا، اس پر ڈٹے رہے ہو، جوانی میں، بڑھاپے میں، تکلیف میں، راحت میں، خوشی میں، بیماری میں، مصیبت میں، صحت مندی میں، تو کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے بشارت بھیج رہے ہیں، فرشتے ماتھے پہ جو ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں بندے پیارے تو غم نہیں کرنا، ڈرنا نہیں، تجھے خوف نہیں ہوگا، تجھے ڈر نہیں، تو ہمیشہ کامیاب ہے، تجھے کوئی غم و خطر نہیں، کوئی جو ہے تجھے اداسی نہیں۔ ولا تخافوا الا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اور فرشتے ان کو بشارت دیتے ہیں جنت۔ اللہ اکبر۔ مومن بندہ جب مرنے لگتا ہے، موت آتی ہے،
وہ جنت کو دیکھ کر مرتا ہے۔ اس آیت کے راز میں مفسرین فرماتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اللہ اکبر، یہ اللہ کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، اپنا جان مال ایمان اللہ کے راستے میں لگانے والوں کے لیے بشارت ہے، کیونکہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، بشارت دیتے ہیں جنت کی۔ اور فرشتے جھوٹے نہیں ہوتے، فرشتوں کو اللہ بھیج رہے ہیں، كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس کا تو وعدہ علماء تم سے کرتے تھے، مشائخ کرتے تھے، استاد کرتے تھے، امیر کرتے تھے، جماعتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ ارے میاں جان مال لگائیں گے، عزت آبرو لگائیں گے، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو ہم بنا لیں گے اور مومن بنیں گے، اللہ کے محب بن جائیں گے، اللہ کو چاہنے والے بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جنت کا وعدہ دنیا میں کر چکے ہیں، وہ جنت کا وعدہ اللہ دکھلاتے ہیں اسکرین پر، جیسا کہ اسکرین پر ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلے کچھ چیزیں معلوم نہیں ہوتی تھی، کچھ چیزوں سے اللہ اپنی طاقت کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ آج اسکرین پر یہاں چھوٹی سی مشین رہتی ہے، اس میں ریل چلتی ہے، وہاں پر بڑا سا اسکرین لگا ہوا رہتا ہے، یہ مشین چلتی ہے، وہاں پر اسکرین پر پڑتا رہتا ہے مدینہ طیبہ، مکہ، ماشاءاللہ پورا ریلے چل رہا ہے حج بیت اللہ کا، عمرہ کرنے والوں کا۔ تو ایسے ہی اللہ ریلے چلاتے ہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ اللہ اکبر، یہ میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ انہی مجلسوں سے اللہ ہمیں صاف ستھرا کر کر جنت کے لائق بناتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کی رضا تم مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا تمہیں دیں گے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ برکاتہ ہمارے جو ہے تمام جو ہے سلسلے کے اکابر ہیں، جو ہے ہمارے مرشد اور پیر ہیں، اللہ نے بڑا نوازا ان کو، دین دنیا کی دولت اللہ نے نوازی، اور ان کے قلب کو اللہ نے ایسا مانج دیا کہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے ہادی اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا۔ اور وہ فرماتے تھے اللہم ارضنا وارضعنا، اے اللہ ہمیں راضی کر دیجئے، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ ہمیں راضی کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں راضی کر دینے کا مطلب یہ اللہ ہماری زبانوں پر تیرا نام چڑھا دیجیے۔ اللہم انی اسألک رضا کا، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی رضا چاہتے ہیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، اور جنت کا سوال کرتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت اللہ اکبر جوش میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے یہ بندے کو میرے لائق اس بندے کو کر دیجیے۔ اللہ اکبر، جنت بھی اللہ سے کہتی ہے اللہ یہ بندہ آپ سے میرا سوال کرتا ہے جنت کا، اللہ میں بھی اس بندے کو میرے لیے میں سوال کرتی ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ جنت خود کہہ رہی ہے یہ بندہ اللہ آپ سے مجھے چاہتا ہے نا، میں اس بندے کو میں اپنے لیے چاہتی ہوں۔ کتنی بڑی دولت ہے کہ ایسی مجلسوں ہی میں وہ جذبہ وہ شوق پیدا ہوتا ہے جب الا اللہ کی ضربیں لگتی ہے دل کے اوپر تو دل کہتا ہے ارے یہ گندی دنیا میں کیا رکھا ہے، ارے سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے، اب یہ سب کچھ میں اللہ کے لیے لگاؤں گا، یہ جذبہ پیدا کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ یہ ہے اصل چیز، ہم تمہارے دوست تھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کو دوست بنانے والا کام ذکر اللہ ہے، جتنا اس کا نام لیتے رہیں گے اس کی دوستی میں ہم لوگوں کو اضافہ ہوتا جائے گا۔ ہم کہیں گے دوست مولانا سے دوستی رکھتے ہیں، مولانا کو فون کرتے رہتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو مولانا بھی ہم سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، دوستی بڑھتی ہے۔ انسانوں کے اندر انسان اپنی دوستی ایسے بڑھاتے ہیں، اللہ نے اپنا راز بتلا دیا کہ تم میرا نام کثرت سے لو تم میرے دوست بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست بناتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ ایمان لائے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ ایسی روشن منزلیں جو ہے مجالس اللہ مقرر کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ آ کر اس کی محبت کو ہم لوگ حاصل کر سکیں۔ جب چولہا جلتا ہے گرم خوب جوش مارتا ہے، اس کے اوپر جو ہے بریانی کی دیگچی رکھ تو پک جاتی ہے۔ اب بریانی پکانا تم نے شروع کیا، چولہا بجھ گیا، چولہا بجھ گیا، اب کیا ہوگا؟ جلسے کے اندر بارش پڑ رہی ہے، لوگ مہمان آ گئے، چولہے نہیں سلگ رہے تو بریانی کچی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب چولہے میں جوش مارتے ہوئے چولہے رکھے جائیں گے اور اس کے اندر آگ لگائی جائے گی، اس کی گرماہٹ سے بریانی پک جاتی ہے، ورنہ چھوٹے سے نمک کے نہ ڈالنے پر بریانی بد مزہ ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو آج ہماری زبان میں لذت، دل میں لذت، اللہ کے نام کی لذت ہو تو پھر انشاءاللہ ہماری زندگی اللہ سنواریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ساری کائنات کے انسانوں کو اللہ کہنے میں مزہ نصیب فرمائے اور اس پر یقین کامل اللہ نصیب فرمائے جو ہمارے اور آپ کے تمام انسانوں کے
کے سردار آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہماری ہدایت کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ میرے دوستو، آپ پر اپنے شان کروڑوں لاکھوں درود و سلام اللہ نازل فرمائے۔ آپ پر، آپ کے آل اولاد پر آپ علیہ السلام نے ہمارے اوپر احسان فرمایا اور ہمیں نور دین دیا محنتوں کے ذریعے سے اس نور دین کو اپنی زندگی میں بسانے کی ضرورت ہے۔ اس مجلسوں سے دین بھی زندہ ہوگا، دعوت بھی زندہ ہوگی، میرے دوستوں مدارس بھی زندہ ہوں گے، قرآن بھی زندہ ہوگا، اور اپنا دل اللہ کے جب تابع کر دیں گے تو دنیا کی ہر چیز پر ہمیں بے عزتی آئے گی اور دنیا کی چیزوں سے ہمارا جو ہے دل اٹھ جائے گا اور کہیں گے یہ قیمتی ہیرے بھی کچھ کام کے نہیں ہے، یہ ہیرے ہمارے سے دور کر دیے جائیں گے۔ اگر ہم کوئی بنا لیں گے، اللہ کو بنا لیں گے تو ہماری زندگی بن جائے گی، ورنہ یہ ہیرے جواہرات، یہ بنگلے، یہ سواریاں، یہ کھیت، یہ عزتیں اور یہ تمام چیزیں ہمیں کامیاب نہیں کر سکتی۔ لعلکم تفلحون، اللہ نے ذکر کے آخر میں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تفلحون، اے بندو تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اس کے نام کو خوب لیتے رہو، اتنا لو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے پورا یقین رکھے، اللہ اس ذکر کی برکت سے ہماری اللہ مغفرت کریں گے اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ ان کے قلوب کو بھی روشن کر دیں گے، کیونکہ اللہ جو ہے آپ سے چاہیں گے کہ تو بھی کامیاب، تیرا گھر بھی کامیاب، تو تو جس سے دیکھتا ہے، تو جسے دیکھے گا اسے بھی میں کامیاب کر دوں گا۔ اللہ کے بندے عارفین مشائخ لوگوں کا کہنا ہے جب یہ آنکھوں کی ہم حفاظت کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ان آنکھوں کو ہم قربان کر ڈالیں گے، تو یہ آنکھ کی نظر ہماری کسی کی طرف اٹھتی ہے، اللہ اس کو ہدایت کے بغیر نہیں رکھتے، اللہ اس کو ہدایت دے دیں گے۔ اگر کوئی ہمیں دیکھے گا، اللہ کی قسم شرط یہ ہے کہ ہم بن جائیں، ہم ایسے بنے جیسا کہ وہ بولتے ہیں نا پترس بولتے ہیں کہ پتھر ہوتا ہے، وہ پتھر لوہے کو لگاتے ہیں تو وہ لوہا سونا بن جاتا ہے، یا تو وہ لوہے کو لگاؤ یعنی تو لوہا اس پتھر کو لگاؤ، کیا بنتا ہے؟ یہ سونا بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ اہل اللہ جس کو کہتے ہیں، اللہ والے، ہمارے مشائخ اکابر، اللہ ان کی قبروں کو روشن کر دے، جو لوگ دیکھتے تھے ان کو ان کا دل پسیج جاتا تھا اور قدموں میں آگے گر جاتے تھے کہ حضرت ہمیں بیعت کرا لیجئے اور ہمیں جو ہے اس راستے پر جو ہے لگا لیجئے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ اللہ کریں۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم اسی فکر کے ساتھ ذکر کریں تاکہ اللہ کی روشنی ہمارے اندر آئے۔ اسی کی وجہ سے ہمارے اکابر نے فرمایا یہ بیعت کا جو سلسلہ ہے، یہ بیعت کا سلسلہ بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ ہمارے اکابر بزرگان دین نے ایک سلسلہ چشتیہ، قادریہ، صحابیہ، صابریہ، چاروں سلسلے ہیں الحمدللہ، اور یہ سلسلے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو ہے تمام جو ہے انبیاء علیہ السلام سے لے کر صحابہ میں اور صحابہ سے لے کر امت کے اندر یہ شجرہ سلسلہ پھیل رہا ہے اور اس کا تعلق فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ہم بیعت ہو جانا اچھا ہے، کسی سے بیعت ہو جائیں گے، ہم لوگوں کو اللہ راستہ دکھلا دیں گے، کیونکہ آج حالات ایسے خراب ہو رہے ہیں کہ آج ہمیں کوئی منع کرنے والا نہیں مل رہا ہے۔ فرمایا تمہارا دوست وہی ہے جو تمہیں برائی سے روکے، تمہیں یوں کہنے لگے بھائی تم یہ کیا کام کر رہے ہو، غلط ہے، تمہارا لباس کیسا ہے، یہ غلط ہے، تمہارا لباس صحیح نہیں ہے، تمہاری نماز صحیح نہیں ہے، تم یہ کیوں کر رہے ہو، کوئی تو بولنے والا ہونا۔ فرمایا اگر ہم کسی کو شیخ کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ ہماری چیزوں پر رہبری کرے گا اور اللہ اس کے قلب کو اتنی وسعت دیتا ہے کہ اس کے دل کی روشنی لوگوں تک اللہ پہنچاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر لائیں گے۔ اسی وجہ سے بیعت کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ۔ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب ہمارے تمام برکاتوں، اللہ نے ان کو توفیق دی ہے۔ ہمارے اکابر سے مولانا کو اجازت ہے آپ لوگ حضرت سے بیعت ہوں اور ذکر اللہ کی مجلس میں آتے رہیں، کوئی بھی اپنے مسائل ہوں، جو بھی کام ہو آپ حضرت کے سامنے پیش کریں کہ بھئی میں کچھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، یعنی تو میرے دل میں یہ ارادے آ رہے ہیں، یہ میں ایسے کر رہا ہوں، مجھے دل ایسا عبادت میں نہیں لگ رہا ہے، نماز میں نہیں لگ رہا ہے، اور قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا ہے، اور اس طریقے سے جو بھی بیماریاں ہیں یہ روحانی بیماری کہلاتی ہے اور یہ بڑی بیماری ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو انگلی کٹ گیا کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، لیکن اس آدمی کے لیے خطرہ ہے جس کا دل بگڑ گیا۔ اللہ اکبر، اس کے لیے ضروری ہے شیخ کامل کی، اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ اس دل کو راحت ملے گی اور اس دل کا علاج ہوگا۔ اسی وجہ سے اس نفس کو نفس مطمئنہ بنانے کی ضرورت ہے، ایسا بنا لو کہ اللہ کہنے لگے ارجعی الی
بھی کی تو اس حال میں اللہ کی طرف لوٹ کہ تو راضی ہے اللہ سے اور اللہ تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، فرمایا تو میرے بندوں میں داخل ہو جا. کون بندے ہیں وہ؟ مفسرین فرماتے ہیں وہ اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں. اس کے نفس کو کچلنے کی وجہ سے، اس کے نفس کو بنانے کی وجہ سے اللہ اس کے نفس سے راضی ہو گئے اور اس کے نفس کو گناہوں سے اللہ نے بچا دیا. تو نیک بندوں کی لسٹ میں داخل کرنے کی توفیق اور صلاحیت اللہ نے اس کے نفس کو دی. تو اللہ کہہ رہے پہلے میرے بندوں میں داخل ہو جا اور کھلی جنتی، پھر بعد میں میری جنت میں داخل ہو جا. تو میرے دوستو، اللہ کے نیک بندہ بننے کے لیے نفس مطمئنہ کو بنانے کی ضرورت ہے. نفس مطمئنہ جبھی بنے گا کہ اس نفس میں اللہ کی محبت کے سوا کسی غیر کی محبت کو نہ لائے. اسی وجہ سے ذکر میں کہا جاتا ہے بار بار لا غیر الا اللہ، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ اس سے سب کچھ ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، کیونکہ آپ حضرات ہم سے زیادہ دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ مجلس کو قیامت تک چلائے اور پورے علاقے کے لوگوں کا جو ہے ذریعہ اللہ تعالیٰ آنے کا بنائے اور یہاں کے فیض کو اللہ پورے علاقے میں جاری اور ساری فرمائے اور ہماری اولادوں کو اور ہمیں اللہ بہترین انسان ولی بنا لے. اور جب ہم مرے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اور ہماری موت آ جائے. شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے، بہت بڑے کاروباری تھے. وہ بہت بڑا کاروبار ان کا، بعد میں بہت بڑے اللہ والے بن گئے. راز کیا ہوا ان کے اللہ والے بننے کا؟ شیخ سعدی علی رحمہ فرماتے ہیں، شیخ سعدی علی رحمہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی دکان چل رہی تھی عطر کی، بڑی خوشبو کی دکان تھی، بش عطر اور فلاں فلاں عطر، ہزاروں روپے کا، اس زمانے میں عطر لاکھوں روپے کا ان کی دکان میں بنتا تھا. بہت بزی رہتے تھے وہ، ہمیشہ کچھ بھی بات کرنے کے لیے کسی کو فرصت نہیں ملتی تھی اور لوگ آتے تھے عطر وغیرہ لے جاتے تھے. ایک اللہ کا بندہ آیا ہوا شیخ فرید الدین عطار جو ہے بیچارے مست ہیں اپنے کاروبار کے اندر. تو اپنے کاروبار میں جب وہ مست ہے تو انہوں نے آ کر کہا کہ فرید الدین مجھے مرنے کی جگہ دو، میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے مرنے کی جگہ دو. اور ایسے بزی وقت میں تمہارے پاس میں کوئی آدمی آ گیا تو تمہیں یہ بولتے بات کیا بات ہے بولتا ہوا وہاں جا کو مر جا، تو مرنا ہے تو میری دکان ہی ملی گیا مرنے کے واسطے. انہوں نے بولے شیخ فرید الدین ارے مرنا چاہے بڑے میاں تمہیں، میری دکان کی وہاں جا کے روڈ پہ مر جاؤ. شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے ایک بات کہی کہ عطار تجھے کچھ معلوم نہیں ہو رہا ہے، تو مزے میں ہے، تو سمجھتا ہے کہ میں چالاک ہوں، مزے میں ہوں اور ساری قوت اور طاقت میرے پاس میں ہے. یاد رکھنا جب تیری روح نکلے گی نا، تیری جان نکلے گی یہ شیشی میں سے نکل کر وہ شیشی میں، وہ شیشی میں سے نکل کر اس شیشی میں، اس مرتبان سے نکل کر اس مرتبان میں تیری روح چکر کاٹتی پھرے گی اور فرشتے تیری روح کو مارتے رہیں گے اور تیری روح بڑی تکلیف سے نکلے گی. مان جا، اللہ کی طرف رجوع کر لے. تو وہ بڑے میاں اتنا کہنا تھا، جا کر سڑک پر جو ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور سیدھا لیٹ گئے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زور سے پڑھا اور ان کی روح قبض ہو گئی. اور یہ سارا منظر فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے کہ بوڑھا کیا کرنا ہے، کیا کر کے چلا گیا. اتنا ہونا تھا، ان کے دل کی حالت بدل گئی فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی. اللہ اکبر. پھر ایسے ولی کامل بنے، ایسے ولی بنے، اللہ اکبر. بہت بڑے اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. اسی وجہ سے عطار ان کا لقب پڑ گیا، ان کا کاروبار تھا عطر کا. تو بہت بڑے برگزیدہ بن گئے ہیں. میرے دوستو بزرگوں، آج اس کی ضرورت ہے، آج اس کی ضرورت ہے. اس دل کو ہم بنائیں، جتنا بنائیں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو روشن کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذکر کر لیں گے تمام لوگ قبلے کی طرف رو کر بیٹھے اور مسکٹ مار کر بیٹھے اور اللہ کی طرف توجہ لگائیں. اور ہم لا کہہ رہے ہیں تو ہم دل سے یہ ارادہ کریں کہ کوئی نہیں ہے دنیا میں، کوئی نہیں ہے الا اللہ، صرف اللہ ہے. میں واقعہ بتانے کے لیے چاہ رہا تھا، یاد آ گیا. ایک امام صاحب تھے، ایک صاحب جو ہے ان سے کہا کہ صاحب میں بیعت ہونا چاہتا ہوں آپ سے. انہوں بولے کہ بھائی مجھ سے کیا بیعت ہوتے ہو، چلو ایک شیخ ہیں ان سے میں ملاقات کراتا. وہاں لے گئے. انہوں نے کہا کہ ارے دیوانے آدمی، تمہارے امام صاحب بہت بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، جاؤ تم ان سے بیعت کرو، میرے تک آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بیچارے پھر آئے، کہا کہ حضرت آپ ہی بیعت کر لیجیے مجھے. میں کہا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے بیعت کے جملے بتا دیے، بیعت کر لیا. پھر کہا کہ چلو بیٹھو ذکر کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ لا الہ، آنکھ موچ کر جب انہوں نے کہا لا الہ، وہ
وہ کہہ رہے ہیں جو بیٹھ ہوئے ہیں میں دیکھا ہوں کہ ساری دنیا اندھیری ہو گئی، ساری دنیا اندھیری ہو گئی اور کوئی چیز روشنی کی دنیا میں ہے ہی نہیں، سب گپ شپ ہو گیا اور کوئی چیز نہیں، سب توڑ پھوڑ کر جو ہے پوری دنیا ستیہ ناش ہو گئی اور پوری دنیا جو ہے اندھیری ہو گئی۔ جب انہوں نے زور سے کہا اِلَّا اللَّهُ، تو صاحب کہتے ہیں کہ پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ ساری دنیا ہری بھری ہو گئی اور ساری روشنیاں دنیا میں لوٹ آئی۔ دوستو اس جو ہے جوش کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ کہ اللہ کی روشنی ہمارے دل میں آ رہی ہے، میں اللہ اللہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے عرش سے نور میرے دل میں آ رہا ہے اور میرا دل بھی کہہ رہا ہے اللہ، میرا دل بھی کیا کہہ رہا ہے؟ سب مل کر بولو اللہ۔ اس کے لیے ذکر کی مجلس ہے، یہ دل نہیں بنتا بھائی، بہت محنت کی ضرورت ہے، اس کو بناؤ، جب یہ بن جائے گا اللہ اکبر، ہر چیز اللہ کی قدرت کی تم دیکھ لو گے، اللہ کی ہر چیز قدرت کی دیکھ لو گے، ہر چیز میں اللہ دیکھتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ ہم لوگ اس منزل تک نہیں پہنچے ہیں، ابھی ہم پہلے زینے میں ہیں، پہلی سیڑھی پر ہے، اللہ کرے کہ ہمیں آخری سیڑھی بھی مل جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کی، جب ہم ہر چیز میں اللہ کو دیکھیں گے انشاءاللہ اس کی محبت اور لطف، اس کا مزہ ہماری زبان پر آئے گا۔ خدا کی قسم بھوک لگ رہی ہو آپ کو لیکن آپ دل سے کہنے لگے اللہ، خدا کی قسم یہ بھوک ختم ہو جائے گی۔ صحابہ میں کون سی چیز تھی جو 10 دن فقر و فاقہ پر چل رہے تھے، ایک ایک کھجور میں 2 لوگ کھا رہے تھے، خدا کی قسم ان کی طاقت نہیں تھی، یہ روحانی طاقت تھی جو اللہ نے ذکر کی برکت سے ان کے نفس میں ڈال دی تھی اور وہ اللہ کہہ کر جو ہے بھوک کو مٹا لیتے تھے۔ میرے دوستو بزرگوں یہی چیز ہے، اس کی ضرورت ہے۔ آج لوگ بہت دور چلے جا رہے ہیں غفلت میں، غفلت سے لوٹ کر آؤ، اللہ ہمیں بلا رہے ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بلا رہے ہیں تمہیں دار السلام کی طرف، یعنی جنت کی طرف۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا واقعہ بتایا کہ اللہ بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک بچے کو ایک ماں وہ دیکھ رہے تھے راستے میں، ایک ماں اپنے بچے کو مار رہی ہے، وہ بچہ ماں کی نافرمانی کر رہا تھا، ماں کی بات نہیں مان رہا تھا، ادھر ایک مارا ادھر ایک مارا اور مار رہی ہو، بچہ رو رہا ہے امی 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 بول کر، آخر کا جب مار دیا اماں نے، یہ گھس کر جو ہے جانے لگا راستے۔ امام راضی فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس بچے کو بہت دور چلتا چلا گیا، جب 4 راستے آ گئے وہ بچہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر سوچا میں کدھر جاؤں گا، میں کدھر جاؤں گا، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، کدھر جاؤں؟ اس کے دل نے یہی کہا کدھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، چلو اپنی ماں کی گود کی طرف چلتے ہیں۔ وہ بیچارہ لوٹ کر پھر آیا، آنے کے بعد میں جو ہے دہلیز کے سامنے ماں کا انتظار کر رہا تھا کہ ماں دروازہ کھولے گی اور مجھے دل سے لپٹائے گی اور ماں سے میں کہوں گا کہ اماں میں نافرمانی نہیں کروں گا تمہاری، مجھے اپنے سینے سے لپٹا لینا۔ وہ بچہ دیکھتے دیکھتے بیچارے کو نیند آ گئی، سو گیا۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو سویا ہوا ہے بچہ، اٹھ کے پھر 2 رپٹ لگائے، پھر کہاں سے آ گیا، تو کیوں آ گیا، تو بہت نافرمانی کرتا ہے۔ بچے نے کہا امی میں اب سے نافرمانی نہیں کروں، میں نافرمانی نہیں کروں گا، امی میں نافرمانی نہیں کروں، تم میری ماں ہو، میں تمہاری بات کو مانوں گا۔ تو وہ بچے کو پھر ماں نے سینے سے چپٹا لیا۔ امام راضی کہتے ہیں میرے اللہ اس سے کہیں زیادہ بندے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب بندہ ادھر سے ادھر سے جو ہے بے شور ہو جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں سمجھ جاتا اور لاغر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں بندے میرے در کے سوا تجھے کون سا راستہ ہے، کون سا در ہے تیرا؟ پھر بندہ بھی کہتا ہے اللہ اس در کے سوا میرا کون سا در ہے، میں کدھر جاؤں گا آپ کو چھوڑ کے؟ تو اللہ کی رحمت آ جاتی ہے اور اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دیں گے۔ دوستو اس کی محبت کی ضرورت ہے، ہم نے ہر کی محبت پہچان لی، بیوی کی، بچوں کی اور چیزوں کی، ہیرے جواہرات، سونا اور چاندی اور جو ہے سیمنٹ اور لوہا اور جو ہے بلڈنگیں، یہ تمام چیزیں فنا ہونے والی ہے۔ اس لا محدود لا فانی کی محبت دل میں بسا لیں۔ دوستو بزرگوں تن مال تن من کھو دوں فکر میں اسی کے، میرے پیارے دوستو کوئی اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے قلب میں ضرور روشنی ڈالیں گے اور اس روشنی کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سو آرام سے بیٹھیں، ذکر کریں۔